لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کچھوے کی چال چلنے لگی، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ لاہور سے سیالکوٹ اور ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک ٹریفک بند، فیض پور سے سمندری تک، شیر شاہ سے اچ شریف تک بھی ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں پر فوگ لائٹس استعمال کی جائیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا، پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، بلے کا نشان واپس لینے کا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل۔ تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشن کیس میں بھی حکم امتناع، عدالت نے فیصلے میں کہا عدالتی چھٹیوں کے بعد کیس ڈویژن بینچ سنے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس کامران حیات نے ریمارکس دیے کہ صاف نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن ایک جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کر رہا ہے۔ ہم نے اس مقدمے کا نہیں بلکہ عبوری ریلیف کا فیصلہ کرنا ہے۔ کل کو اگر ہم کسی فیصلے پر پہنچ جائیں تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ کیا پھر الیکشن کمیشن دوبارہ انتخابات کرائے گا؟ عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ ایک سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، ووٹ کے خواہش مند اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم ہوئے۔ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بحال کیا جائے، انٹر پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کیا جائے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی معطلی 9 جنوری تک نہ۔ انتخابی نشان بلہ بحال ہو گیا، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف سازش پر آخری کیل ٹھونک دی۔ عدالت نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کا حق ہے، حتمی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 17 میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان پارٹی کا بنیادی حق ہوتا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے عدلیہ پر پورا اعتماد ہے، عدلیہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنائے۔ علی ظفر بولے، پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے انصاف کا سر اونچا کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے لگتا ہے وہ ہمارا مخالف ہے، غیر قانونی غیر آئینی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا، بلے کے نشان پر اگلی تاریخ تک الیکشن لڑتے رہیں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ تھا اور بلہ ہی رہے گا۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کسی جماعت کا نشان واپس نہیں لے سکتا، امید ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا، الیکشن کمیشن کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اکبر ایس بابر کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اندیا، کہتے ہیں قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے، بنیادی سوال پارٹی کے نشان کی الاٹمنٹ کا نہیں بلکہ جمہوریت کی بنیاد استوار کرنے کا ہے۔ کیا پی ٹی آئی نجی ادارہ ہے جس کے انٹرا پارٹی انتخابات لاہور جمخانہ کے انتخابات کے مترادف تھے؟ سیاسی جماعتیں عوامی ادارے ہیں، انہیں اپنے اراکین کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی جماعتیں میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے خاندانی جاگیر کے طور پر چلائی جاتی ہیں۔ پارٹی کارکنوں کو قیادت منتخب کرنے سے انکار کرنا ناکام سیاسی قیادت کو جنم دیتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی لٹک گئی، 15 روز کے لیے نظر بند، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 3 ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کیے۔ نظر بندی احکامات میں کہا گیا شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں، ابھی تفتیش کرنا باقی ہے۔ سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے احکامات جاری کیے تھے، ادھر خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کی روکار جاری کر دی، نظر بندی کے باعث رہا نہیں کیا گیا۔ توشہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست، بانی چیئرمین کے وکلاء نے رجسٹرار آفس اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معطل نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی گئی۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے کاغذات منظور، مریم نواز کے پی پی 165 سے کاغذات درست قرار، مریم اورنگزیب اور شائستہ پرویز ملک کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل، این اے 100 سے رانا ثناء اللہ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، این اے 127 سے لطیف کھوسہ اور اون چودھری کے کاغذات کلیئر قرار، ایم کے امین الحق، احسن غوری اور آسیہ اسحاق کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل،
حلیم عادل شیخ کے NA 238 سے کاغذات نامزدگی مسترد، تحریک انصاف سندھ کے صدر کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، NA 165 سے سابق وزیر زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی غیر حاضری پر مسترد کر دیے گئے۔ پہلے سابقہ ریکارڈ کی چیکنگ، پھر کاغذات کی منظوری، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا حتمی فیصلہ اداروں سے ریکارڈ آنے کے بعد ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی کے لیے نادرا، نیب، FBR اور دیگر اداروں سے ریکارڈ طلب کر رکھے ہیں۔ تمام ادارے 30 دسمبر تک ریکارڈ بھجوائیں گے۔ جن امیدواروں کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں، RO آفس ابتدائی طور پر انہیں کلیئر کر رہے ہیں۔ حتمی فہرست 30 دسمبر کو آویزاں کی جائے گی۔ نواز شریف کے آنے سے پارٹی میں نئی جان پڑ گئی، اپنے قائد کی قیادت میں الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، امن و استحکام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ شہباز شریف کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کراچی آج بھی امن و امان پر نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ KP میں 300 چھوٹے ڈیم، پن بجلی کے ڈیم اور منصوبے لگائے۔ 2017 میں نواز شریف یہ منصوبے نہ لگاتے تو پاکستان اندھیروں میں ہوتا۔ ضرب عضب و رد الفساد نواز شریف کے فیصلے تھے۔ نواز شریف کا سنہرا دور واپس آئے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ استدعا کی کہ سپریم کورٹ 22 دسمبر کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے، امیدواروں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں اور ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ موقف اختیار کیا کہ IG پنجاب PTI کے خلاف کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ عدالتی حکم عدولی پر سخت کارروائی، جلسوں اور ریلیوں کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں چاروں چیف سیکرٹریز، IGs، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری پر آج فرد جرم لگے گی۔ الیکشن کمیشن کل بانی PTI اور فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل میں کیس سنے گا۔ ادھر اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل، استغاثہ کے گواہان پر جرح نہ ہو سکی۔ ملزمان کے وکلاء نے 6 متفرق درخواستیں دائر کی۔ وکلاء صفائی کی موجودگی میں دوبارہ بیانات ریکارڈ کرنے کی بھی درخواست، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تمام متفرق درخواستیں نمٹا دی۔ IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو عہدوں پر برقرار رکھا جائے، وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن سے نظر ثانی کی استدعا، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن پیش، موقف اختیار کیا کہ وزارت داخلہ نے دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان سے متعلق بھی رپورٹ ہے۔ وزارت داخلہ نے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا وزارت داخلہ کی رپورٹ کو ہم دیکھ لیں گے، آپ دونوں عہدوں کے لیے پینل دیکھیں۔ سیکرٹری نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں وزارت دفاع کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع، موقف اختیار کیا گیا کہ اسمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متعدد سستے ٹولز دستیاب ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ کچھ پلیٹ فارمز بھی معاوضے کے بدلے یہ سروسز دیتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کے ذریعے کسی بھی آواز کے متن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ کے سورس کی معلومات صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی دے سکتا ہے۔ مزید تحقیقات کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو ہدایت جاری کی جائیں۔ کالز کرنے والے خود بھی ریکارڈ کر کے بعد میں لیک کر سکتے ہیں یا فون ہیک ہو سکتا ہے۔ دختر مشرق، اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے شہر شہر تعزیتی اجتماعات ہوں گے۔ احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت پر اجتماع، شمع روشن۔ پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کی جانب سے آج لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کو 2007 میں آج ہی کے دن راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کے بعد شہید کیا گیا۔ سندھ حکومت کا آج صوبے میں عام تعطیل کا اعلان، سرکاری نجی ادارے اور انتظامی دفاتر بند رہیں گے۔ بے نظیر بھٹو کا بہیمانہ قتل مذموم سازش تھی، پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کیا گیا۔
بلاول بھٹو زرداری کا والدہ کی برسی پر قوم کے نام پیغام، کہا بے نظیر بھٹو نے فکر بھٹو اور پارٹی کو اپنے فلسفے اور بے مثال جدوجہد کے ذریعے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ شہید کے حب الوطنی، پائیدار جدوجہد اور ثابت قدم قیادت کے نقوش قوم کے دل و دماغ میں ہمیشہ انمٹ رہیں گے۔ پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا منشور قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بصیرت افروز امنگوں اور مشن کا آغاز ہوگا۔ پی ٹی آئی کا بلے کے نشان سے متعلق پرویز خٹک کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں بلے کا نشان صرف الیکشن کمیشن ہی آفر کر سکتا ہے۔ بیان سے پرویز خٹک اور الیکشن کمیشن کے تانے بانے ملتے ہیں۔ پرویز خٹک نے تو تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنی پارٹی بنائی ہے۔ بلہ پی ٹی آئی کا نشان تھا اور رہے گا۔ اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، آسٹریلیا 187 رنز پر اپنی اننگز دوبارہ شروع کرے گا۔ پہلے روز بارش کے باعث 66 اوور کا کھیل کھیلا گیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی ناقص فیلڈنگ، کئی کیچز گرا دیے گئے۔ وارنر 38 رنز بنا کر سلمان آغا کا شکار بنے۔ 42 رنز بنا کر عثمان خواجہ حسن علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ اسٹیو اسمتھ 26 رنز بنا کر عامر جمال کی گیند پر پروین لوٹ گئے۔ سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 سے برتری حاصل ہے۔